شہرنامے کے اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں کچھ اہم ترین خبریں۔ روس کی جانب سے یوکرین پر اپنے سب سے بڑے فضائی حملے کے بعد امریکی صدر نے ممکنہ نئی پابندیوں کا بھی اشارہ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو نے یوکرین پر جنگ کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا جس میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹرمپ کے تبصرے، جو اتوار کو دیر گئے ان کے ٹرتے سوشل پلیٹ فارم پر جاری کیے گئے، نے پوتن کی ایک نادر سرزنش کی ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کرسک کا دورہ کیا جب یوکرین کا کہنا ہے کہ میزائل حملے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ فہرست کے اختتام۔ روس کے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ میرے ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، وہ بالکل پاگل ہو گیا ہے، امریکی صدر نے لکھا۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ صرف اس کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پورا یوکرین چاہتا ہے، اور شاید یہ درست ثابت ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ روس کے زوال کا باعث بنے گا، انہوں نے مزید کہا۔ یہ تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے جب یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ روس نے اتوار کو رات بھر یوکرین کے خلاف ریکارڈ تعداد میں ڈرون لانچ کیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ روسی افواج نے 298 ڈرون اور 69 میزائل تعینات کیے، لیکن وہ 266 ڈرونز اور 45 میزائلوں کو گرانے میں کامیاب رہا۔ روسی حملہ ہتھیاروں کے لحاظ سے جنگ کا سب سے بڑا حملہ تھا، حالانکہ دیگر حملوں میں زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ غزہ میں ایک اور صحافی کی شہادت۔ میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم کا سلسلہ جاری رہنے اور ایک رہائشی علاقے پر وحشیانہ بمباری میں ایک صحافی کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطینی نامہ نگار حسان ابو وردہ شمالی غزہ پٹی کے جبلیہ علاقے میں اپنے مکان پر ہونے والی بمباری میں شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی حکومت نے غزہ پٹی پر حملہ کر کے نور قندیل، عزیز الحجار، عبد الرحمن العبادلہ اور خالد یوسف نام کے 4 صحافیوں کو شہید کر دیا تھا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی حکومت کی فوج کے 9 انفنٹری اور آرمرڈ بریگیڈ داخل ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج کے ان اقدامات کا مقصد غزہ میں زمینی کارروائیوں کو توسیع دینا ہے۔ تل ابیب میں پھر نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ تل ابیب میں صہیونیوں کی بڑی تعداد نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت صہیونی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ صہیونی جنگی قیدیوں کے اہل خانہ کی انجمن نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ نیتن یاہو نے اس ہفتے اعلان کیا ہے کہ وہ قیدیوں کی واپسی کی بجائے جنگ کو وسعت دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ فوجی آپریشن کو وسعت دے کر قیدیوں کو سرنگوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ بیان میں آیا ہے کہ نیتن یاہو نے شن بیٹ جیسے فرد کو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسی شاباک کا سربراہ مقرر کیا ہے جو قیدیوں کو غزہ پٹی سے واپس لانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس جنگ سے صرف نیتن یاہو اور ان کے شراکت داروں کو فائدہ پہنچتا ہے جنہوں نے اسرائیلیوں سے اپنا ناطہ توڑ رکھا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو ہمیں تباہی اور ایک ایسی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں جو مزید صہیونی قیدیوں اور فوجیوں کی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ بیان کے آخر میں آیا ہے کہ ٹرمپ ہی وہ واحد شخص ہے جو نیتن یاہو کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ صہیونی اخبار معرف نے موٹمساد کے سابق سینئر اہلکار ڈیوڈ میدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم سیاسی وجوہات اور اپنے سیاسی مفادات کی بنا پر حماس کے ساتھ معاہدے کو جان بوجھ کر روک رہے ہیں۔ ڈیوڈ میدان نے مزید کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کو لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی طرز پر حماس سے بھی جنگ بندی کی پیشکش کی تھی لیکن نیتن یاہو نے اس پر اتفاق نہیں کیا۔ موساد کے اس سابق سینئر اہلکار کے مطابق نیتن یاہو کی طرف سے حماس پر اسرائیلی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر تیار نہ ہونے کے مسلسل الزامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے خاتمہ کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ایکس پر بات کرتے ہوئے کانگریس کے صدر کھرگے نے موجودہ حکومت کے بارے میں کئی خدشات کو اجاگر کیا جن میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری،
नौकरी और आमदनी के वादे, पसमानदा तबकों को दरपेश चैलेंजेस, बढ़ती हुई महंगाई और अदम मसावात, मेक इन इंडिया जैसे इक़दामात की राह में रुकावटें, कशीदा खारजा ताल्लुकात और जमहूरी इदारे का कमज़ोर होना शामिल है। मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अच्छे दिन के वादे को पूरा करने में मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी का तनकीदी जायज़ा लिया। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि 26 मई 2014 से लेकर अब तक 11 सालों में लंबे लंबे वादों को खाली दावों में बदलकर मोदी हुकूमत ने मुल्क को इस तरह बर्बाद कर दिया कि अच्छे दिनों की बात अब एक डरावना ख्वाब बनकर रह गई है। नौजवान, सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा, हकीकत में करोड़ गायब। किसान, आमदनी दुगनी नहीं हुई और उसके ऊपर मुझे रबड़ की गोलियां खानी पड़ीं। औरत रिजर्वेशन पर शराइत लागू होती हैं, सिक्योरिटी खराब है। कमज़ोर तबकात SC/ST/ अक़लियतों पर हौलनाक मज़ालिम, उनका हिस्सा ख़त्म हो गया। मईशत, महंगाई अपने उरूज पर, बेरोज़गारी में इजाफ़ा, खपत ठप, मेक इन इंडिया फलाप और अदम मुसावात अपने उरूज पर। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने पीर को दिल्ली में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स CRPF के एक जवान को मुबैना तौर पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एहलकारों को कौमी सलामती की हसास मालूमात लीक करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। एजेंसी ने बताया कि मुल्ज़िम, जिसकी शनाख्त मोती राम जाट के नाम से हुई है, 2023 से जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकिशाफ हुआ है। NIA के तर्जुमान के मुताबिक जाट मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए भेजे गए फंड्स के बदले में कौमी सलामती से मुताल्लिक खुफिया मालूमात को पाकिस्तान इंटेलिजेंस अफसरान POs के साथ बांट रहा था। इसे पटियाला हाउस की खुसूसी अदालत में पेश किया गया और मजीद पूछगुछ के लिए 6 जून तक NIA की तहवील में भेज दिया गया। NIA फ़िलहाल जारी तहक़ीक़ात के एक हिस्से के तौर पर उससे पूछगुछ कर रही है। CRPF हुक्काम ने बताया कि जाट की सरगर्मियां मरकज़ी एजेंसियों के साथ मिलकर सोशल मीडिया की मामूल की निगरानी के दौरान सामने आई। इस बात की तस्दीक के बाद कि इसने सर्विस के उसूलों और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है। इसे मुताल्लिका आईनी और क़वानीन के तहत 21 मई से सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था।